شب معراج کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رجب کی 27ویں کو 12 رکعت نفل کی نیت سے اس ترکیب سے پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف اور اس کے بعد یعنی نماز سے فارغ ہو کر ایک بار درود شریف اور 3 مرتبہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھے اور اس کے بعد رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنک انت العزیز الاعظم پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف مزید پڑھے اور 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح کرے اور 100 بار تسبیح پڑھے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمان مومنین مومنات کے لیے دعائے بخشش کرے تو اللہ پاک اسے 5 نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ اسے 5 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلی نعمت مخلوق کا عمر بھر محتاج وہ بندہ نہیں ہوگا۔ آقا فرما رہے ہیں حدیث پاک ہے کہ وہ بندہ جو یہ سارا کچھ کرے شب معراج والی رات تو مخلوق کا عمر بھر محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا انعام اللہ فرماتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان پر خاتمہ عطا کرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یاد رکھیں جو ساری زندگی عبادت میں گزارتے، ساری زندگی زمین پر ماتھا رگڑتے ہوئے گزارتے لیکن خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو وہ ساری زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے ایک دوست کے گھر، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اس کے گھر قیام پذیر ہوئے تو وہ جو دوست تھے وہ ساری رات سوئے رہے اور ابراہیم نخعی جو ہیں وہ ساری رات رو رو کے بے حال ہو گئے اور روتے رہے ساری رات، گڑ گڑے کرتے رہے اور سسکیاں اور آہیں بھرتے رہے۔ تو صبح جو ہے وہ اس کے دوست نے آپ سے پوچھا کہ حضرت اگر کوئی گناہ کیا تو اللہ سے توبہ طلب کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں روتا بلکہ میں روتا اس لیے ہوں کہ ہم نے ایک بزرگ کے پاس 40 سال علم پڑھا اور اس بزرگ نے 60 سال بیت اللہ شریف کی متولیت کی، متولی رہے اور لیکن جب وہ فوت ہوئے تو ایمان پر نہیں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں میں روتا اس لیے ہوں کہ کہیں میرا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے بغیر نہ ہو جائے۔ تو جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ اسے دوسرا انعام یہ عطا فرمائے گا کہ اس کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا انعام آقا فرماتے ہیں اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، وسیع و عریض ہو جائے گی، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ قبر ایک ایسی جگہ ہے کہ یا تو یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام آقا فرماتے ہیں کہ جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہتی ہیں، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہتی ہیں اور فرمایا اللہ کے دیدار سے بندہ مشرف ہوگا، جنت میں بندے کو اللہ کا دیدار عطا ہوگا۔ تو یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو شخص یہ شب معراج کو یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ اسے یہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس رات کو جو ہے وہ ضائع نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ اپنی عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔